تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج آپ کے سامنے اتحاد ملت کے موضوع پہ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، یعنی سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ مسلمانوں کا باہمی اتفاق، اتحاد، اسلامی بھائی چارہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ مل جل کر کے رہنا، بغیر کسی تفریق مسلک کے، کوئی کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی یہی بات فرمائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، دنیا میں بسنے والے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بسنے والے سارے مسلمانوں کو بھائی کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری نظر میں کسی دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والا اگر انسان ہے، کسی دوسرے خیال کا انسان ہے، تو ہم اسے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں، اور آپس میں مسلک کی بنا پہ یا ایک دوسرے خاندان کی بنا پہ یا علاقائیت کی بنا پہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نفرت، کچھ کینہ، کچھ حسد، یہ چیز پائی جاتی ہے، جبکہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں قرآن مجید اور اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ سارے مومن مرد اور ساری مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ دوست کبھی کسی کا نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے، ایک دوست ہمیشہ ایک دوسرے دوست کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ کیا واقعی آج ہمارے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے؟ اور اللہ رب العالمین ان کی کچھ نشانیاں بتا رہا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وینہون عن المنکر، یہ برائی کے کام سے روکا کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، ان کی ایک پہچان یہ ہے، ان کا ایک کام یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں اور رسول کی اطاعت کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اتنی ساری چیز بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جن کی یہ پہچان بتائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین اپنا رحم کرے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس پر اللہ رب العالمین قرآن میں اعلان کرتا ہو کہ میں ایسے لوگوں کے اوپر رحم کروں گا، کیا ہمیں ویسا بن کر اللہ کے اس رحم کو پانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ آیت آپ کو مل جائے گی سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 کے اندر۔ آپ اٹھا کر کے قرآن مجید کو پڑھیے، اس کے بعد اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریے۔ ایک مسلمان کے لیے اگر ایک مسلمان کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے، اس کا فائدہ کتنا ملتا ہے؟ آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2867 نمبر کی 2867۔ ایک آدمی تھا، وہ اپنے ایک دوست سے دوسری بستی میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ہمارے اور آپ کے بھی بہت سارے دوست ہوتے ہیں۔ وہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں مقرر کر دیا۔ جب وہ آدمی وہاں سے گزرا تو فرشتے نے سوال کیا جا کر کے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ وہ فلاں بستی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، بس میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کیا سوال کیا؟ هل لك عليه من نعمة تربها، کیا تمہارا کوئی احسان ہے اس آدمی کے اوپر؟ وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی بنا پہ تم اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، کوئی ضرورت ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے اس آدمی سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تب اس فرشتے نے جواب دیا فإنی رسول اللہ الیک، مجھے اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ،
کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جس طرح تم اس آدمی سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تمہارے دل میں اس کے لیے الفت ہے، محبت ہے، اسی طرح اللہ بھی اب تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ مقام ہے ایک دوسرے مسلمان بھائی کا ایک دوسرے مسلمان سے سچی محبت کرنے کا۔ آئیے اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6011 6011 اور صحیح مسلم 2886 282586 اس نمبر کے تحت آپ کو حدیث مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے تمام مومنوں کی مثال بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے جو حدیث ہیں اس کے مطابق کیا ہم واقعی سچے مومن ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ بخاری مسلم کے الفاظ حدیث نمبر میں نے آپ کو بتا دیے۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں بسنے والے سارے مومنوں کی آپس میں مثال بیان فرمائی ہے۔ ہم بھی تو اپنے آپ کو مومن کہنے والے، آئیے ذرا حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں بسنے والے سارے مومنوں کی مثال آپس میں پیار کرنے کے سلسلے میں، محبت کرنے کے سلسلے میں، آپس میں الفت و محبت کے سلسلے میں نبی نے تین لفظ کا استعمال فرمایا ہے۔ اگر میرا نبی کسی چیز کی مثال بیان کرتے ہوئے ایک لفظ کا استعمال کر دیتا تو کافی تھا، لیکن نبی فرما رہے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، پیار، الفت، محبت، لگاؤ آپس میں جو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں نبی مثال بیان فرمائے۔ کس کی مثال؟ صرف آپ کے اسلام پورہ میں بسنے والے مسلمانوں کی نہیں، صرف آپ کے تلنگانہ اسٹیٹ کی نہیں، صرف پورے انڈیا کے نہیں، آل ورلڈ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان، سارے مومنوں کی اللہ کے نبی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کے دل میں محبت کیسی ہونی چاہیے۔ مثال ذرا غور سے سنیے گا۔ مثل الجسد الواحد، اللہ کے نبی نے مثال بیان فرمائی ہے ایک جسم کی مانند دنیا میں بسنے والے سارے مومنوں کی مثال آپس میں ہے۔ آپ سوچیں گے ایک جسم کی مانند کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اذا اشتكى منه عضو، جب بھی ایک جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچنے لگتی ہے، کوئی درد ہونے لگتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو جسم کے سارے اعضاء، سارے کے سارے پارٹ، سارے کے سارے انگ اس کی تکلیف کو محسوس کیا کرتے ہیں۔ نبی کے الفاظ بالسحر والحمى، رات کو جاگتے رہتے ہیں، والحمى، اور تکلیف کو، بخار کو اس کے محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا تجربہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھ میں درد ہے، آپ کا پورا باڈی سو جائے، آپ کی آنکھ تکلیف محسوس کرے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کے کان میں درد ہے، درد آپ کے صرف کان میں ہے، لیکن اللہ کی قسم پورا جسم اس وقت تک نہیں آرام سے سو سکتا ہے جب تک کہ آپ کے کان کی تکلیف، آپ کے کان کا درد صحیح نہ ہو جائے۔ تکلیف آپ کے سر میں ہے، آپ کے پیٹ میں ہے، کیا وجہ ہے کہ سارا جسم، ساری باڈی آپ کی اس ایک جسم کے حصے کی تکلیف کے لیے جاگتی رہتی ہے؟ نبی نے مثال بھی بیان فرمائی تو کتنی بہترین مثال کہ تمہارے اندر وہ چیز خود پائی جاتی ہے، یقین نہ آئے تو غور کر کے دیکھ لو۔ جس طریقے سے ایک جسم کے سارے پارٹ آپس میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا میں بسنے والے ہر مومن، ہر مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو سارے مسلمان اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے بے قرار ہو جائیں۔ آج دیکھ لیں تریپورہ کے اندر کیا حال ہو رہا ہے، دنیا میں بسنے والے جو کمزور علاقے مسلمانوں کے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کی آڈیو، اس کی خبریں، اس کی نیوز ہمارے کان میں پڑے گی، ہم یہ سوچ کر کے نکل جاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تھوڑی ہو رہا ہے۔ آج ہمیں اسی چیز نے مارا ہے۔ اسی چیز کو نواز دیوبندی نے بہت پیارے الفاظ میں کہا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو جب دیکھتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف ابھی پہنچ رہی ہے، تب تک اسے کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس وہ تکلیف آتی ہے تب اسے لگتا ہے کہ ہاں اب وہ تکلیف میرے پاس بھی آ گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو مثال بیان فرمائی، آئیے اس کو میں کچھ اور واضح کر دیتا ہوں مثال کے ذریعے۔ آج ہم مسلمانوں کی جو ویلیو، جو حقیقت اس دنیا میں ہے نا، وہ ایک میدان میں کھیلا جانے والا جو فٹ بال ہوتا ہے، وہ اسی فٹ بال کی طرح ہم مسلمان ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بزدل ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو ڈرنے والا بنائیں، نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہم مسلمانوں کی سچویشن دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر خاص طور سے، تو ہماری حالت اس فٹ بال سے زیادہ نہیں ہے۔
دو ٹیم کے کھلاڑی ہوتے ہیں آپس میں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فٹ بال بیچ میں ہوتا ہے، دونوں ٹیم کے کھلاڑی اس فٹ بال کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک ٹیم کا کھلاڑی دوسرے ٹیم کے کھلاڑی سے فٹ بال کو بچا کر کے لے کے چلتا ہے، اپنی ٹیم کے کھلاڑی کو دے گا، وہ اپنے ساتھی کھلاڑی کو دوسری ٹیم کے کھلاڑی کے پاس فٹ بال نہیں جانا چاہیے، بہت آرام سے بھی پیر سے اس کو مار کر کے سہلا کر کے لے جاتے ہیں، دیکھا نا آپ نے۔ لیکن جیسے ہی ان کھلاڑیوں کو یہ موقع ملتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب سامنے گول ہے، سامنے جال ہے، اب سامنے کا کوئی کھلاڑی نہیں موجود ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اس کو کک اور لات اور پیر مارتے ہیں کہ وہ سیدھا جا کر کے نیٹ میں جاتا ہے، ان کو گول مل جاتا ہے، ان کو پوائنٹ مل جاتا ہے۔ یہ تو آپ دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تیز مارنے سے پہلے اتنے آرام سے فٹ بال کو کیوں لے کے جا رہے تھے؟ ایسا ہوتا ہے نا، اتنے آرام سے بھی کیوں مار رہے تھے، آرام سے لے کے جا رہے تھے؟ کیا ان کو اس فٹ بال سے بڑی محبت تھی؟ اس کی بنا پہ اپنے ساتھی کھلاڑی کو وہ اپنے ساتھی کو پاس کر رہے تھے گیند کو؟ نہیں، محبت کی وجہ سے نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت نہیں تھی، وہ فٹ بال ان کی ضرورت تھی۔ جیسے ان کی ضرورت پوری ہوئی، ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس کو ماریں گے لات تیزی سے تو یہ گول میں چلا جائے گا، نیٹ میں چلا جائے گا، اتنی تیزی کے ساتھ کک مارا جاتا ہے کہ سیدھا وہ اپنے جگہ پہ اپنے استھان پہ چلا جاتا ہے۔ بس اب سنیے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، آج ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کی ویلو سیاسی لیڈروں کے نزدیک، سیاسی نیتاؤں کے نزدیک یہی رہ گئی ہے کہ جب تک الیکشن کا زمانہ قریب آئے گا تو سارے سیاسی لیڈر، جیسے میڈک کے برساتی میڈک ہوتے ہیں نا، برسات ہی میں نکلتے ہیں، ویسے یہ سیاسی لیڈر جب الیکشن قریب آئے گا تبھی وہ نکلیں گے آپ کے سامنے اور آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے رہیں گے، آپ کو لگے گا آپ کے ساتھ ہوٹل میں چائے بھی پئیں گے، آپ کے گھر پہ آ کے چائے ناشتہ بھی کر کے جائیں گے، آپ کو اپنے گھر بھی بلائیں گے۔ تو معاف کیجئے گا، یہ ان کی محبت نہیں ہے، کہیں آپ اسے ان کی محبت مت سمجھ لینا۔ جیسے وہ فٹ بال کھلاڑیوں کی ضرورت تھی، موقع ملا لات سے مار دیا، اسی طریقے سے آپ ان کی ابھی ضرورت ہے، ابھی آپ کا ووٹ چاہیے، آپ کے ووٹ کی ان کو ضرورت ہے۔ جیسے ہی ووٹ میں جیتیں گے، الیکشن میں ان کو فتح مل جائے گی، آپ کو بھی لات مار کر کے سائڈ کر دیا جائے گا اور کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مثال کہ ہماری مثال فٹ بال کی طریقے سے، تو ہمیں فٹ بال نہیں بننا ہے، پھر کیا بننا ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں۔ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو بنانا ہے، زیادہ دور نہ جائیے، آپ کے سامنے یہ مسجد کی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، بس ہم ایک دیوار کی طریقے سے اگر ایک ہو جائیں، اللہ کی قسم ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمان کم ہیں؟ کم نہیں ہے، اتنی تعداد میں ہے کہ اگر ایک ہو جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی نہ اتحادی نہ اتفاقی کا عالم دیکھتے ہوئے عربی میں ایک مقولہ کہہ دیا گیا، جانتے ہیں؟ اتفقوا علی اللہ یتفقوا، سارے مسلمانوں نے آپس میں اس بات پہ گویا سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہم کبھی آ نہیں سکتے ہیں۔ جب کہیں اعلان لگا دیا جائے کہ فلاں مسلمان سے تم سلام کرو گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ استغفر اللہ، حیرت ہوتی ہے، ایک دیوبندی عالم نے ایک بریلوی جگہ پہ جا کر کے نماز پڑھا دیا، اس کا جنازہ تھا، وہاں کے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ جس نے وہاں جنازے کی نماز پڑھی ہے، بیان کرنا پڑے گا ہمیں، ایک دیوبندی عالم نے جا کر کے جنازے کی نماز پڑھا دی کہیں پہ، ابھی جلدی کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اور وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ نماز پڑھانے والا تو دیوبندی عالم ہے، بریلوی کا جنازہ تھا۔ اس کے بعد مفتی صاحب سے فتویٰ لیا گیا، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ جس نے اس دیوبندی عالم کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی ہے، سارے لوگوں کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ یہ ہیں آج کل کے مسلمان۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ویڈیو آپ کے پاس نہ ہو تو میں آپ کو دے دوں گا، اور باقاعدہ وہاں پہ سب کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو نئے سرے سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، آؤ سب کلمہ پڑھو، سب کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آج کل کے مسلمان ہیں، پھر یہ غیروں کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان کیسی قوم ہے، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے یہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، یہ ایک پلیٹ فارم پہ کیا آئیں گے، لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ ایک بات میں آپ سے بتا دوں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ ہی کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں دوسرا ہمیں مسلمان نہیں نظر آتا ہے، لیکن غیر جب ہمیں مارتے ہیں، جب ان کی گولی نکلتی ہے، ان کی تلوار، ان کے لاٹھی ڈنڈے جب پڑتے ہیں، تو ایک مسلمان کسی ٹوپی، شیروانی، داڑھی اور اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے تو وہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں۔ ایک مسلمان ہی ہے جو دوسرے مسلمان کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی سبھی اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے ہندوستان کے اندر۔ میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ ہمیں کیا بننا ہے، ایک دیوار کی مانند۔ اس دیوار میں آپ سے اگر سوال کروں کیا کیا لگا ہے، بہت سا میٹیریل لگا ہوا ہے،
اس کے اندر اینٹ ہے، پتھر ہے، مورن ہے، بالو ہے، لوہے کی لمبی لمبی چھڑیاں، وہ سریا لگتی ہے جو چھڑ ہے، بہت ساری چیزیں مل کر کے دیوار بنی ہے۔ دیوار بننے سے انہیں ساری چیزوں کو خرید کر کے لے کر آئیں، باہر آپ رکھ دیں۔ اینٹ اتنی بڑی ہوتی ہے، بہت زیادہ وزندار بھی ہوتی ہے۔ 9-10 سال کے بچے کو کہیں گے، وہ جائے گا اینٹ کو اٹھا کر کے پٹک کے پھوڑ سکتا ہے۔ بالو جو اس کے اندر لگایا جاتا ہے، مٹی جو ڈالی جاتی ہے، آپ ایک سائڈ میں رکھ دیں، ملائیں نہ ایک دوسرے سے۔ 8-9 سال 10 سال کے بچے سے کہیں گے بالو کو لے جا کر کے ہاتھ میں لے کے ادھر ادھر بکھیر سکتا ہے۔ جو اس کے اندر پانی ملایا جاتا ہے، بالٹی میں پانی لگا کر کے آپ سائڈ میں رکھ دیں، چھوٹا سا بچہ جائے گا، اس کو پانی کو ڈیل کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی دیوار میں جتنے بھی چیزیں لگنے والی ہیں، دیوار میں لگانے سے پہلے، ایک ہونے سے پہلے جب ایک ایک الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہوں، چھوٹا سا بچہ جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ مثال دے کر کے مسلمانوں سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ جب وہی ساری چیزیں الگ الگ رکھی ہوئی ہوں، چھوٹا سا بچہ اس کو جس کے اندر بہت زیادہ پاور نہ ہو، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب انہیں سارے چیزوں کو ملا کر کے مستری آپ کی دیوار بنا دیتا ہے، وہی سارے مٹیریل تو لگے ہیں جو باہر پہلے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی پاور نہیں تھی، کیونکہ وہ چیز مضبوط تو تھی لیکن ایک نہ تھی۔ جب انہیں سارے چیزوں کو ملا کر کے دیوار کی شکل میں بنا دیا گیا ہے، کھڑا کر دیا گیا ہے، اب ایک چھوٹے سے بچے کو نہیں بلکہ آپ کے اسلام پورا میں جو سب سے زیادہ باڈی بلڈر ہو، اس کو لے کر کے آپ آ جائیں، دیوار کو توڑنے سے کہیں ہاتھ مار کر کے دیوار کو توڑو، سر مار کر کے دیوار کو توڑ دو، کبھی تیار نہ ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پہلے وہ چیزیں الگ الگ تھیں، ان کے اندر کوئی پاور نہ تھی، اب وہ ساری چیزیں ایک ہو چکی، پاور ہو گیا ان کے اندر۔ وہی چیز لگی ہے نا، مضبوط سے مضبوط آدمی سے کہیے کہ سر ٹکرا کے توڑ دو، سر تو پھٹ جائے گا، اب دیوار نہیں ٹوٹے گی۔ وہ مشین سے ٹوٹے گی وہ الگ بات ہے، لیکن اب اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گی۔ اس مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے اندر کتنے کروڑوں کی مسلمانوں کی تعداد ہے۔ سارے مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر کے آپس میں بکھرے پڑے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی بھی پاور نہیں ہے۔ غیروں کو بھی معلوم ہے، چھوٹی سی طاقت آتی ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ پاور نہ ہو، نقصان پہنچا کر کے مار پیٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، جس دن سارے کے سارے مسلمان آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ اعلان کر دیں، کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیں کہ آج سے سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کی جانب وہ نظر اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے۔ یہ مثال آج ہمیں دیوار کی طریقے سے ایک بننا ہے، فٹ بال کی طریقے سے اپنے آپ کو تنہا نہیں بنانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مثال بیان فرماتے ہوئے آپس میں سارے مومنوں کو ایک بتایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 سارے مسلمانوں کو ایک رسی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے سارے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تم پکڑ لو، یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے اس پہ عمل کرتے رہنا۔ ولا تفرقوا، اپنے آپ کو تم فرقے نہ بانٹنا، فرقوں میں نہ بانٹ کے رکھنا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اس آیت کریمہ کے اندر آپس میں مومنوں کو ایک ساتھ ملانے کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ عرب کا جو حال پہلے زمانے میں تھا، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی، تمہارے اندر بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو پانے کے بعد جو تمہارے دل میں اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے، سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم آپس میں اتنا لڑتے تھے، اتنا جھگڑتے تھے کہ تم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا تھا، آگے کے قریب چلے گئے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان قرآن کی اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے جو محبت ڈالی تھی اس کا اثر بھی دکھا۔ صحابہ کا عالم یہ تھا محبت کا، اللہ کی قسم دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے آج اپنے معاشرے کو۔
ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں بکرے کا سر ہدیے کے طور پہ کسی نے پہنچا دیا، سر کا حصہ تھا گوشت، اس کو پہنچا دیا۔ اس آدمی کے پاس جب وہ چیز آتی ہے، اس آدمی نے دیکھا کہ میرا فلاں دوست مجھ سے زیادہ حقدار ہے، اس کے بچے تو بھوکے پیاسے رہا کرتے ہیں، ان کے پاس زیادہ کھانے کو کوئی چیز ہوا نہیں کرتی ہے، ان کے گھر پہ بھیج دیا، لے جاؤ ان کو دے دو۔ دوسرے صحابی کے گھر پہ جاتے ہیں، وہی معاملہ وہ بھی کرتے ہیں، اس کا زیادہ حقدار تو میرا فلاں دوست ہے، اس آدمی کے گھر پہ پہنچا دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی وہی کام کرتا، اس نے تیسری کے گھر بھیجا، اس نے چوتھے کے گھر بھیجا، ہوتے ہوتے 7 گھروں پہ گھومتے ہوئے وہ گوشت، وہ جو سر تھا، پہلے صحابی کے گھر پہ آ گیا جس نے پہلی بار بھیجا تھا۔ یہ آپس میں محبت کا عالم تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے صحابہ کی محبت کو دیکھا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا، آیت کریمہ نازل کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ تو ایسے لوگ ہیں جو آپس میں دوسرے کو ترجیح دیا کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو ضرورت ہوا کرتی ہے، ان کے پاس اگرچہ کم چیزیں ہوا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے کچھ حقوق بتائے ہیں۔ 5 حق ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر بنتا ہے۔ حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہے۔ ذرا دیکھیں کیا اس حق کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رد السلام، کوئی آدمی اگر تم سے سلام کرے تو سلام کے جواب کو دینا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ وعیادۃ المریض، اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ آج ہمارے درمیان سے یہ چیز رخصت ہو رہی ہے، کون بیمار ہے؟ اچھا وہ نہیں، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے تو ہم نہیں جائیں گے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان بیمار ہے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر پہ جا کر کے عیادت کیا کرے۔ واتباع الجنائز، اگر جنازے کی نماز ہے تو جنازے کی نماز میں شرکت کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے تدفین میں، اس کو قبر تک اتارنے میں، دعا وغیرہ میں شریک ہونا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اجابت الدعوہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی کو اگر دعوت دیتا ہے تو دعوت کا قبول کرنا بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ آج بہت سارے لوگ اگر کیٹیگری دیکھ کر کے دعوت کھانے جاتے ہیں، معلوم ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کے یہاں کے کیا حالات ہیں، لیکن اکثر اگر کسی بہت غریب گھر سے کوئی دعوت آ جائے تو ان کی نظر میں اس کی وطنی میں ویلو نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ تمہارا حق ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ اس آدمی کے گھر پہ جا کر کے یا اس کی شادی بیاہ میں جہاں آپ کو دعوت، اگر شرعی دعوت جائز دعوت ہے تو آپ جا کر کے اس کی دعوت کو قبول کریں اور کھائیں۔ اور اللہ کے نبی نے 5واں حق بتایا ہے وتشمیت العاطس، کوئی چھینکنے والا آدمی اگر چھینکتا ہے، غور کیجئے اسلام آپ کو طریقہ بتا رہا ہے، اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے، اس کو چھینک آ جائے تو چھینکتے ہوئے اگر وہ آدمی الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو یرحمک اللہ کہنا یہ آپ کے اوپر حق بنتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1240 میں مل جائے گی، اور صحیح مسلم میں 2162 کے تحت آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اب آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے سے مخاطب ہو کر کے فرمائے گا یبن آدم مرضت فلم تعدنی، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تیری عیادت کیسے کرتا، وانت رب العالمین، تو ساری کائنات کا رب ہے، تو کہاں بیمار ہوا تھا؟ تب اللہ رب العالمین فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو جانتا تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اس کے پاس تو نے جا کر کے اس کی بیمار پرسی نہیں کی تھی۔ اما علمت، کیا تجھے معلوم نہیں ہے لو انک عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس چلا جاتا تو مجھے بھی تو اس کے پاس ہی پاتا، اس کے قریب مجھے بھی پا جاتا۔ یعنی پتہ چلا کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ صحیح مسلم 2569 کے تحت آپ کو حدیث مل جائے گی۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس حدیث کے اندر تو ایک مسلمان کے روکے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، ذرا غور کیجیے گا حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لا تدخلون الجنہ، اے مسلمانوں تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ ایک مسلمان اگر یہ سن لے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں نہیں جاؤ گے تو اس کے لیے بڑی ٹینشن کی بات ہے۔ کیا ہے؟ جنت میں نہیں جائیں گے اور ہمارے نبی فرما رہے ہیں، لیکن ایک شرط لگا رہے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اے مسلمانوں
تم جنت کے اندر نہیں جاؤ گے حتیٰ تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ اچھا یہاں پہ پتہ چلا کہ راحت کی سانس لے لیتے ہیں، ہاں جنت میں جانا ہے تو ایمان تو لانا پڑے گا۔ چلو ہم تو کم سے کم ایمان لاتے ہیں نا، ہم تو قرآن مانتے ہیں، ہم تو حدیث مانتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ حج صدقہ خیرات کر رہے ہیں نا، ہم تو مومن ہو گئے، ہیں پکے مومن؟ نہیں، اللہ کے نبی ایک اور چیز بتا رہے ہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اے مسلمانوں تم اس وقت تک سچے مومن نہیں ہو سکتے ہو حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک کہ سارے لوگ آپس میں سچی محبت نہ کرنے لگو۔ یہاں پہ تو بڑے بڑے حاجی اور نمازی پھنس جائیں گے، ہے سچی محبت سارے مسلمان سے ہمارے لیے، اور حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر آپ کو ملے گی، حدیث نمبر 54 کے اندر مل جائے گی، 54 نمبر کی حدیث ہے۔ کیا سارے مسلمان سے آج سارے مسلمانوں کو ہے سچی محبت؟ نہیں ہے، اور اگر سچی محبت ایک مسلمان کے دل میں نہ ہو تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک تم سچے مومن ہو ہی نہیں سکتے، اور جب سچے مومن نہیں تو پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھا ہے، ہم نے اسلامی بھائی چارے کو بڑا کم اہم چیز اس کو سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہمارا کون سا نقصان ہونے والا ہے۔ کسی سے دل میں نفرت رکھنا بغیر کسی وجہ کے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اس وقت تک سچا ایمان نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اور جب سچا ایمان نہیں پیدا ہو سکتا ہے تو تم اس وقت تک جنت کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ اب اللہ کے نبی ایک طریقہ بتا رہے ہیں، سچی محبت کرنا چاہتے ہو آؤ نبی طریقہ بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کر رہے ہیں، اولا ادلکم علی شیء، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم لوگ وہ کام کرنے لگو گے آپس میں تمہارے درمیان سچی محبت پیدا ہو جائے گی۔ نبی طریقہ بتا رہے ہیں نا، سیکھنا پڑے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ کام آپ کرتے ہیں لیکن اس کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کرتے ہیں۔ طریقہ دیکھیے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں افشوا السلام بینکم، کوئی آپ کو آسمان میں تیر نہیں مارنا ہے، آپ کو کھڑے ہو کے کوئی پہاڑ نہیں توڑنا ہے، بس آپس میں سلام پھیلاؤ، سلام ایک دوسرے سے کر لیا کرو، سچی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ سوچیں گے کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو روزانہ دن میں ایک آدمی سے 10 بار ملتے ہیں، السلام علیکم، ارے بھائی السلام علیکم، مل گئے، ہاتھ بھی ملا لیا، بہت زیادہ قریب آ گئے، دل سینے سے لگا لیا، لیکن کہاں محبت ہمارے دل میں ہو رہی ہے؟ ہوا سچی محبت؟ جس خاندان کی دشمنی پہلے تھی، برسوں سے سلام بھی ہو رہا ہے، کلام بھی ہو رہا ہے، مل بھی رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، مصافحہ بھی سینے سے بھی لگا رہے ہیں، لیکن وہ محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کرو، محبت پیدا ہو جائے گی، سچی محبت پیدا ہوگی تو ایمان والے ہو جاؤ گے، سچا ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، اور سچا ایمان پیدا ہوگا تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن آج ہمارے دل میں وہ محبت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس چیز کو ایک شاعر نے کہا تھا، روئے زمین سے اٹھ گئی خوشبو خلوص کی۔ اب ہم کہاں مشین ملے ہیں، مشین سے ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، وہ مشین، وہ جو جسم اس کا، اس کو مشین کہا گیا ہے، ایک جسم مل رہی ہے، سلام کر رہی ہے، دوسرا جسم یہ مشین کی طریقے سے جواب دے رہی ہے، ہاتھ بھی مشین کا آپس میں دونوں کا مل گیا، لیکن جو دل ملنا چاہیے تھا وہ آج بھی ملنے نہیں پایا ہے۔ یہ ہے آج کل کے مسلمانوں کا حال، کہ ان کو حدیث معلوم ہے، اللہ کے نبی کی ساری باتیں ان کو معلوم ہے، لیکن حقیقت میں ان کے ناک کٹنے کی بات ہوتی ہے۔ ہم اس سے جائیں گے بات کرنے، فلاں گھر والے سے ہمارے گھر والوں کی دشمنی چل رہی، ہم اس سے بات کرنے جائیں گے، ہماری شان نہیں گھٹ جائے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں اگر کوئی آدمی اپنی ناک بچانے کے چکر میں کسی سے دشمنی کرتا ہے جبکہ وہ ہے مسلمان، سچا مسلمان ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی سچا مومن نہیں، اور سچا مومن نہیں تو یہ آدمی جنت میں کہاں جائے گا۔ لہٰذا یہ ساری حدیثیں ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور یہی آپس میں نا اتفاقی کا عالم ہے کہ سارے لوگ آج ہمارے اوپر پلے پڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، غیروں کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ الیکشن کو آپ دیکھ لیجئے، کہیں کے بھی آپ نتیجے کو اٹھا کر کے دیکھ لیے، وہ آپس میں ایک ہو رہے ہیں صرف یہ دیکھ کر کے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے خلاف ہم کو جانا ہے۔ میں بہت کھل کر کے وہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہم مسلمانوں کا آپس میں کوئی ایک پلیٹ فارم آج تک سیٹ نہیں ہو پایا ہے۔ کوئی مسلک کی بنا پہ کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، کسی کی مسجد میں آپ چلے جائیے تو آپ سے پوری مسجد دھلوا کر کے آپ کو مار کر کے بھگا دیں گے، کہیں پہ بورڈ لگا دیں گے کہ یہاں پہ فلاں صاحب کا گھسنا منع ہے، یہاں پہ فلاں کا نماز پڑھنا منع ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا، ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، دیوبندی عالم نے ایک بریلوی آدمی کا جنازہ پڑھا دیا، مفتی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ سارے لوگوں کا جنازہ وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، سب کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نفرت کا یہ عالم ہو تو پھر آپ مسلمانوں کی بربادی کے مناظر نہیں دیکھیں گے، مسلمانوں کی مسجدیں نہیں توڑی جائیں گی، کیونکہ ان کو معلوم ہے نا
یہاں کی مسجد ہے، کس کی مسجد ہے؟ فلاں مسلک کی، توڑ دو، یہ لوگ کم ہیں، نہیں یار دوسرے مسلک والے بھی ہیں، نہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے لیے نہیں دوڑیں گے، یہ غیروں کو معلوم ہے، اللہ کی قسم غیروں کو معلوم ہے، لیکن ہمیں جب وہ مارتے ہیں، میں پھر وہی بات دہرا دیتا ہوں آخر میں کہ وہ ہمیں مارتے ہیں تو ہماری ٹوپی دیکھتے ہیں، ہماری داڑھی، ہماری شیروانی، ہمارا نام مسلمان ہے، یہ دیکھ کر کے مار رہے ہیں، لیکن ہم جب کسی کے لیے دوڑتے ہیں تو سب سے پہلے مسلک دیکھتے ہیں، سب سے پہلے خاندان دیکھیں گے، سب سے پہلے اس کا عہدہ دیکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکے ہیں، جس کی آج سب سے زیادہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہندوستان میں بسنے والے، ہندوستان ہے کیا بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہمیں آپس میں سچا محبت کرنے والا بنا، کیونکہ یہی وہ نفرت کی آگ ہے جو آج ہم مسلمانوں کو کھائے جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہماری مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ اٹھا کر کے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی بنا پہ ہمارے مدرسے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھرے چوراہے پہ سرے عام لاٹھی اور ڈنڈے سے، تلوار سے مارا جا رہا ہے آج بھی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اور اگر ان کے اندر وہ طاقت آ جائے تو غیروں کو بھی معلوم ہے کہ پھر اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، بہت پیاری مثال دے رہا ہوں، 5 انگلیاں ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ ایسے کریں، 10 12 15 سال کا بچہ ہے کہ میری انگلی کو توڑ دو، مروڑو اس کو، تو اللہ کی قسم وہ 15 سال کا بچہ آپ کی انگلی بھلے مضبوط ہو لیکن پکڑ کر کے اگر ایسے کھول کر کے دیں گے نا، بات سمجھیے گا، تو وہ ایسے آپ کی انگلی کو مروڑ دے گا، توڑ دے گا، ٹوٹے گا نہیں، کم سے کم تکلیف بہت ہو جائے گی، ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن یہی 5 انگلی ہے، ابھی بھی 5 ہے، پہلے بھی 5 تھی، اب اس کو آپ ایسے کر لیجئے، جیسی بھی مٹھی آپ باندھ سکے باندھ لیجیے، اب اسی کے سامنے دیجیے، اب کیا کرے گا؟ اب کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ 5 انگلی پہلے بھی تھی، ابھی بھی وہی 5 ہے، 10 تو نہیں ہو گئی نا، 15 20 تو نہیں ہوگی، ابھی بھی 5 ہے، پھر کیا فرق ہے کہ پہلے توڑ رہا تھا، پہلے تکلیف پہنچا رہا تھا، اب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے الگ الگ تھی، اب ایک ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الگ الگ چیز ہو تو ایک جگہ ہونے کے باوجود وہ کمزور ہوا کرتی ہے، ایک ہو جائے، ان کو ملا لیا جائے تو وہی چیزیں آپس میں طاقت پیدا ان کے اندر ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہیں، پاورفل ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان تو بہت کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا ہے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جل رہا ہے، تو آپس میں کمزور ہیں، ایک ہو جائے، اللہ کی قسم کسی کی مجال نہیں ہے کہ نظر اٹھا کر کے آپ کو دے سکے اور آپ کو یوں مار کر کے نکل جائے، آپ کو تکلیف پہنچا کر کے چلا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار پورے ہندوستان، پورے دنیا کے اندر تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالموں سے تو بدلہ لے لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بس صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپس میں سچی محبت ڈال دے، ہمارے درمیان کوئی چیز روڑا نہ بننے پائے۔ کچھ لوگ ہیں جو آپس میں نفرت پھیلانے کا کام کریں گے، اللہ تو ان کو ان کے اس مقصد میں ناکام کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔